میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائی اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، کچھ ایمانی صفات ہیں اگر اللہ رب العزت وہ عطا فرما دے تو انسان کی زندگی یہ دنیا کی بھی بڑی پرسہولت گزرتی ہے اور اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے، اور جب بندہ ان صفات سے محروم ہوتا ہے تو مختلف قسم کے امراض اور مختلف قسم کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں۔ زندگی کے اندر بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ آدمی کو کچھ فیصلہ کرنا پڑتا ہے ادھر یا ادھر۔ مومن کے اندر ایک صفت ہوتی ہے اللہ پہ بھروسہ، یہ ایک طاقت ہے۔ اگر اللہ کسی مومن کو یہ کامل درجے کی عطا فرمائے تو وہ فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کیا کرتا اور بڑے اطمینان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلہ کرنے کے بعد توہمات کا شکار نہیں ہوتا، شک اور شبہات کا شکار نہیں رہتا، بے چینی اسے نہیں رہتی۔ اور جب بندہ اس صفت سے محروم ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد، اللہ پہ توکل، تو آدمی زندگی کے اندر بہت سارے مواقع ایسے ہیں فیصلہ کر ہی نہیں پاتا، ہمت ہی نہیں کرتا وہ، بلکہ بسا اوقات تو آدمی استخارہ بھی کر لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اندر سے ہمت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور بسا اوقات جب فیصلہ کر بھی لے تو اسے توہمات گھیر لیتے، کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اور یہ توہمات اس کی زندگی کو بے چین کرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک ہے اللہ پر کامل درجے کا اعتماد کا مل جانا، ایک ایسی خوبی ہے کہ انسان کے اندر قوت فیصلہ پیدا کر دیتی ہے، اور ان تمام مصائب سے، توہمات، شک اور شبہات، ان سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں فیصلے کے بعد نقصان نہیں ہوتا، وہ تو اللہ حکیم ہے، بسا اوقات اپنی حکمت سے اسے کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، لیکن اس آزمائش سے پہلے کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا کہ اس آزمائش سے پہلی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تدبیر کرو، تدبیر توقع کے خلاف نہیں ہے، اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، تدبیر بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ پر اعتماد کر کے بھروسہ کریں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اس میں اطمینان ہوگا۔ دنیا کے اندر جب بھی آپ کسی کام کو کسی کے حوالے کرتے ہیں تو چند چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جس کے ہاں آپ نے کام حوالے کیا وہ اس کام کی معلومات بھی رکھتا ہو اور آپ کے بارے میں بھی جانتا ہو۔ دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر اس کام کرنے کی اہلیت اور طاقت بھی موجود ہو، اور تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کو آپ پر شفقت بھی ہو، خیرخواہ بھی ہو، آپ کا علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، مہربان بھی ہو، تبھی آپ اپنا کام اس کے حوالے کرتے۔ تو مومن اپنے اللہ پر ان چیزوں پر اعتماد رکھتا ہے کہ اللہ جو میرے بارے میں احوال واقف ہے، میں خود بھی ان احوال کے بارے میں واقف نہیں ہوں، میں تو ایک اسباب کے درجے تک ایک محدود حد تک جانتا ہوں، اور ایک محدود حد تک دیکھتا ہوں، اور ایک محدود حد تک سنتا ہوں۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس کام پر کیا نتائج مرتب ہونے والے ہیں، میں واقف نہیں، میں اپنے اللہ پر اعتماد کر کے معاملہ اس کے سپرد کر دیتا ہوں، اطمینان ہو جائے گا۔ اور مومن کا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ اس کام کے کرنے کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے،
طاقت بھی اسے حاصل ہے. اور تیسری چیز کہ وہ میرے اوپر مہربان بھی ہے، مہربان بھی. اب جب ان تینوں چیزوں کی رعایت رکھ کے اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو جب اللہ رب العزت کو علیم بھی مانا، قدیر بھی مانا، رحمان اور رحیم بھی مانا، اب اسے اطمینان ہو گیا کہ میں نے اپنا معاملہ ایسی ذات کے سپرد کیا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے اور میری ذات پر مجھ سے زیادہ مہربان ہے. اگر معاملہ اونچ نیچ بھی ہو جائے، میرے مزاج کے خلاف بھی ہو جائے، تو مومن کا اعتقاد یہی کہتا ہے کہ میرے حق میں یہی بہتر تھا، میرے حق میں یہی بہتر تھا. چاہے اس کی بہتری مجھے اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، میرا محدود تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے حق میں بہتر نہیں، لیکن میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ اس کے فوائد مجھے اس دنیا میں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کل قیامت میں جو ایک پائیدار زندگی ملنے والی ہے، اللہ رب العزت مجھے اس کے فوائد دکھا دے گا. تو یہ قوت فیصلہ اللہ اسے عطا فرماتا ہے جس کے اندر توکل ہو اللہ پر. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے لخت جگر کو اٹھا کر صندوق میں ڈالنا اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ آسان نہیں تھا، لیکن اس خاتون نے اپنے اللہ پر اعتماد کیا، اللہ پر اعتماد کیا، اور وہ جانتی تھی کہ اللہ علیم بھی ہے، میرے احوال سے زیادہ واقف ہے، اللہ قدیر بھی ہے کہ شاید میں اپنے بچے کو اپنی گود میں رکھ کر وہ حفاظت نہ کر سکوں جو میرا اللہ اسے سمندر کی لہروں کے اندر اسے محفوظ کر دے. صندوق جو بظاہر موت کا سامان ہے، ہوا بھی بند ہے، جو اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت اس کے اندر زیادہ حفاظت کرے گا. اور مہربان بھی ہے کہ جتنی شفقت میری نہیں ہے، اللہ اس سے زیادہ اس بچے پر مہربان ہے. اب یہی توکل تو تھا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے سمندر کی لہروں کے حوالے کر رہی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. غم نہ کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم لوٹائیں گے اس کو. بظاہر حالات ایسے نہیں تھے، بظاہر اسباب ایسے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ کی ذات پہ اعتماد، اللہ کے علم پر اعتماد، اللہ کی قدرت پر اعتماد، اللہ کی صفت رحمان پر اعتماد. مجھے اعتماد ہے کہ جب اللہ نے کہا ہے تو اپنے بیٹے کو ڈال دی. اللہ کی شان. اللہ بھی پورے طور پہ توکل دیکھنا چاہتے تھے، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مائی اسے اٹھا کے کسی جنگل میں چلے جاؤ تاکہ اس کا دشمن وہاں تک نہ پہنچ پائے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اسے کسی غار میں لے جاؤ تاکہ دنیا والوں کی نظروں سے ہم اسے اوجھل کر دیں. لیکن اللہ توکل سکھانا جا رہا تھا کہ اسے صندوق میں ڈالو. صندوق کے اندر خدا ہوا کا بند ہونا اور موت کا سامان ہے. پھر اس صندوق کو بھی لہروں میں ڈال دو. سمندر کی لہریں خود موت کا سامان ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ چاہتا تو ان لہروں کو حکم دیتا کہ یہ لہریں ایسی جگہ اسے بچے کو لے جاتی جہاں تک دشمن کی رسائی نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے بھی لہروں کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار کے پاس لے جاؤ اسے، کہ تاکہ میں اپنی قدرت بھی سمجھا دوں کہ جب میرے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے اور میری قدرت پر اعتماد ہوتا ہے تو میں موت کے منہ سے زندگی کا سامان پیدا کیا کرتا ہوں. وہ جو قاتل بنا بیٹھا ہے وہی اس کی تربیت اور اس کی پرورش کرے گا. وہی جس کے ہاتھوں سے بچے ذبح ہو رہے ہیں میں اسی کے ہاتھوں سے اس کے گھر میں اس کی تربیت کرواؤں گا. تو اللہ قدیر ہے. سچ کہہ رہا ہوں،
اگر اللہ کی ان صفات پہ اعتماد اور یقین آ جائے تو زندگی کی بہت ساری الجھنیں حل ہو جائیں، بہت ساری الجھنیں حل ہو جائیں۔ آج مجھے اپنی جیب پر تو اعتماد اور تکیہ ہے کہ جیب میں تو بڑا مطمئن ہوتا ہوں، پیسوں پر تو اعتماد ہے، اپنے اسباب پر تو اعتماد ہے، اللہ کی قدرت پہ اعتماد نہیں رہا، اللہ کی طاقت پہ اعتماد نہیں رہا۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ۔ یاد رکھو، جب بھی کوئی طلب کرو، کوئی چیز، کوئی تجارت، کوئی مال، اچھے طریقے سے کہ اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پہ کر لو، اعتماد اللہ پہ رکھو۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹنی کو باہر ویسے ہی چھوڑ کے آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاقلها وتوکل علی اللہ، ارے میاں اسے باندھ کے آؤ اور باندھنے کے بعد پھر بھروسہ اللہ پہ کرو کہ میرے باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھروسہ، اس کی حیثیت بالکل ایسی ہے کہ جیسے بچہ ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں تو مارتا ہے لیکن اس کو اپنے ہاتھ پاؤں پر زیادہ اعتماد نہیں ہوتا، روتا ہے، اپنی اماں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے اندر کا ذہن یہ سوچ یہ کہتی ہے کہ جب تک میری اماں میری طرف متوجہ نہیں ہوگی مجھے میرا کام نہیں بنے گا۔ ہاتھ پاؤں مارتا ہے وہ اپنی حیثیت سے۔ اسی طرح مسلمان کی شان یہی ہے کہ ہاتھ پاؤں تو وہ اسباب پہ مارتا ہے لیکن اس کا اصل اعتماد یہ ہوتا ہے کرے گا وہ جو اللہ چاہے گا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ برائے نام اللہ پہ نظر ہو اور ساری توجہ اسباب پر ہو، ساری توانائیاں اسباب پہ صرف ہو رہی ہیں، ساری توجہ وسائل پہ استعمال ہو رہی ہیں، ساری چیزیں جمع کی جا رہی ہیں کہ میرا کام بن جائے، وہاں اللہ پہ بھروسہ بھی کرتا ہوں، یہ نہیں، بلکہ اصل توکل یہی ہے کہ جیسے کہ چھوٹا بچہ، اسے اپنی ذات اسباب پر ذرہ برابر بھی اعتماد نہیں ہوتا، اس کا اندر کی سوچ یہی کہتی ہے کہ جب تک میری اماں متوجہ نہیں ہوگی میرا کام نہیں بنے گا۔ میں ہاتھ مار سکتا ہوں، پاؤں مار سکتا ہوں، نہ اپنی چیز تک میری رسائی ہو سکتی نہ مجھے منزل مل سکتی ہے جب تک کہ اماں متوجہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح مومن کی شان یہی ہے کہ اسباب پر نظر اسی درجے کی ہوتی ہے، جو اس سے بن پاتا ہے چھوٹا موٹا وہ کر لیتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے جب تک کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات میری طرف میری مدد نہیں فرمائے گی میرا کام نہیں ہونا۔ اب اس کی سوچ مختلف ہوگی، طرز عمل مختلف ہوگا کہ اسباب پہ نظر، اسباب پہ محنت کم ہوگی، اللہ کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کی محنت زیادہ ہوگی۔ دوا بھی لے گا لیکن دوا کے ساتھ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی زیادہ کوشش کرے گا، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو، اللہ کو متوجہ کرو، دعا کرو، اپنے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرو، ہاں دوا بھی لے لو، یہ بھی سنت ہے۔ دو طریقے بتائے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، اور ایک طریقہ بتایا اسباب کے اختیار کرنے کا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر اعتماد زیادہ ہو، اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن تکیہ اللہ کی ذات پہ ہو کہ میرا اللہ ہی یہ کرے گا۔ اور یہ جس قدر اللہ کی صفت علم پر، قدرت پر، شفقت پر اعتقاد زیادہ ہوگا اسی قدر یہ صفت بندے مومن کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے مومن بندہ کسی بھی کٹھن حالت کے اندر کیوں نہ ہو، بظاہر مایوسی کے اسباب کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ کے علم پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی صفت رحمان پر پورا اعتقاد رکھتا ہے، اس لیے وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہاتھ پھیلا کر اپنے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، پھر اللہ کی ذات سے مانگتا ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے
کہ 3 نوجوان جب ایک چٹان نے انہیں غار کے اندر بند کر دیا، بظاہر کوئی احوال نہیں تھے کہ وہ نکلتے، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیا اور اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے مانگنا شروع کر دیا۔ ایک نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اجیر کی مزدور کی مزدوری پوری ادا کی اور صرف تیری رضا کی خاطر۔ دوسرے نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے عین گناہ کی وقت موقع پہ جب میں گناہ پہ پورے طور پہ تیار تھا تو کہنے والے نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ گناہ نہ کر، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، پوری رات میں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے سرانے کھڑا ہو جاتا، اللہ تیری ذات سے امید ہے تیرے دربار میں نیکیاں قبول ہیں تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اب وہ کس اعتقاد سے مانگا ہوگا، کس یقین سے مانگا ہوگا، کیسا اپنی ذات پر اعتماد ہوگا۔ اللہ رب العزت نے وہ چٹان ہٹائی اور موت سے منہ سے نکل آئے۔ تو یہ اللہ پر بھروسہ آدمی کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو یہ چاہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بن جائے وہ اللہ پہ بھروسہ کرے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے بڑا طاقتور، اس کے اندر قوت فیصلہ موجود ہوتی ہے، حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ ہاں وہ سارے اسباب کے بغیر بھی حالات سے مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس پر اللہ پر اعتماد ہے، اس لیے وہ بڑا بہادر ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ، اکیلا آدمی ہزاروں میں گھس جاتا ہے، سمجھے کیا بات ہے، کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور یہ اللہ کی طاقت سے محروم ہے۔ بظاہر یہ عجیب خیال لگتا ہے، لیکن جنہیں اللہ رب العزت یہ توکل اور یہ طاقت نصیب فرماتا ہے ان کی پرواز بہت اونچی ہوا کرتی ہے، وہ بڑے طاقتور ہوا کرتے ہیں، اور اسی طاقت سے بڑے بڑے پہاڑوں کو، بڑے بڑے حالات کو مسخر کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے گا میرا معاملہ ویسی ہو، مجھ پر پورا اعتماد کرے گا تو میں پوری مدد کے ساتھ اس کے ساتھ آؤں گا، مجھ پر پورا اعتماد کرے گا تو میں پوری مدد اور نصرت کروں گا اس کی۔ اس لیے اہل ایمان کی ایک صفت ہے وہ اللہ پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ اب زندگی کے اندر چونکہ اللہ کی صفات پہ یہ یقین اعتماد کمزور ہو چکا ہے، اللہ کی قدرت پہ اعتماد یقین کمزور ہو چکا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی بہت ساری الجھنوں میں آدمی فیصلہ ہی نہیں کر پاتا، مشورہ بھی لے لیا، استخارہ بھی لے لیا، پھر بھی اندر ایک خوف ہے کیا ہوگا، پھر بھی اندر ایک خوف ہے کیا ہوگا، بلکہ ایک استخارہ پر بھی ہمیں اعتماد نہیں ہوتا، ادھر سے بھی استخارہ، ادھر سے بھی استخارہ، ادھر سے بھی استخارہ، ادھر سے بھی استخارہ، اور یہ سارے استخارے بھی آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ حالانکہ سنت استخارہ یہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک، الفاظ وہی ہے، اللہ مجھے تیرے علم پہ اعتماد ہے، اے اللہ مجھے تیرے قدرت پہ اعتماد ہے، اے اللہ میرے تجھے تیرے فضل اور رحمت پر امید ہے کہ تم میرے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ ارے بھائی جب اللہ سے یہ مانگ لیا تو اب یہ کر ڈالو۔ اور سنت استخارہ یہی ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، حتی الامکان استخارہ خود کرنا چاہیے، اللہ سے مشورہ خود کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ نہیں کہ کچھ خواب آ جائے گی، کچھ نیلا اور پیلا نظر آ جائے گا، سفید نظر آئے گا، کچھ نہیں۔ استخارہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کی مدد، اللہ سے مدد مانگ لی، 7 دن تک اللہ کے سامنے رو لیا اور اس کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو خود بخود اس کام کے بننے کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ تو سمجھو استخارے کا مطلب یہی ہے اللہ کی مرضی اسی میں، یا خود بخود اس کام کے نہ بننے کے اسباب بنیں گے تو سمجھو کہ اللہ کی مرضی یہی ہے، کام بن گیا تو سمجھو اللہ کی مرضی اسی میں تھی۔
اب کام بننے کے بعد بظاہر دنیا کے لحاظ سے وہ کامیاب نہیں ہوا کام، تو گھبرانا نہیں چاہیے. ارے اللہ رحیم ہے، اس کام کے نہ بننے کے اندر بھی میری بھلائی ہوگی، اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ پر اعتماد کیا تھا، میرا کام پورا ہو گیا. آگے معاملہ اللہ کا ہے کہ مجھے اللہ اس طریقے سے نوازنا چاہے کہ وہ چیز دے کر نوازنا چاہے تو ٹھیک، اور اللہ چاہے تو اللہ رب العزت لے کر مجھے صبر کی توفیق دے دے، اس طریقے سے نوازنا چاہے، دونوں صورتیں. آزمائش میں ڈال کر مجھے دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، اور بغیر آزمائش کے مجھے دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اذا اصابه سرا فشکر فکان خیرا له، اگر اللہ اسے کوئی دے اور اس پر اللہ کا شکر بجا لائے تب بھی اس کے مزے، تب بھی اس کے لیے نیکی. وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاء فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر یہ کسی ازمائش میں چلا جائے اور اس پہ صبر کر لے تب بھی اس کے مزے. یہ تو ہر حال میں مزے میں. ہاں جو میرے ذمہ تھا وہ میں نے کر لیا، استخارہ کر لیا. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ خود بخود اسباب بنتے چلے جاتے ہیں یا اسباب اس کے مخالف بنتے ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا دل مائل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یا خود بخود دل اس سے اچاٹ ہو جاتا ہے کہ یہ نہ کرو. لیکن ظاہر ہے یہ اللہ پر بھروسہ اور یہ استخارہ یہ انہی چیزوں میں کیا جاتا ہے جو جائز ہو. ہاں کوئی فرض کام ہے کہ میں استخارہ کروں گا، کوئی واجب کام ہے کہ میں استخارہ کروں گا، ہاں کسی حرام سے بچنا ہے کہ میں استخارہ کروں گا، نہیں، ایسا استخارہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے اندر استخارہ نہیں ہوتا. تو یہ ہے اللہ کی ذات پہ اعتماد. لیکن میں عرض کر رہا ہوں چونکہ اللہ سے تعلق کم ہو گیا اور اللہ کی ذات سے صفات پر اعتماد کم ہو گیا، اب زندگی کے اندر بہت ساری الجھنیں کے فیصلے نہیں کر پاتا، اور الجھنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ صلاحیت ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. بظاہر دیکھنے میں بڑا طاقتور، توانا، بڑا ذی رائے، صاحب رائے، ہاں مجلس میں بیٹھ جائے تو دوسرا کوئی بول نہیں سکتا، لیکن یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی. اور یہ کمی ہے اللہ کی ذات پہ بھروسے پر کمی کی. اللہ کی ذات پہ توکل نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا. تو اللہ رب العزت ایمان والوں میں یہ خوبی دیکھنا چاہتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے اللہ پہ بھروسہ کریں. ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا، آرام کے لیے لیٹ گئے تو دشمن نے موقع پا پہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں اور آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. اس نے موقع پا کے آ کر فوراً تلوار اٹھائی، نیام سے نکالی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یوں تان لی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میں یمنعک منی، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسے انداز سے اور ایسے اعتماد سے کہا اللہ بچائے گا، اللہ. یوں کہنا تھا کہ ہاتھ اس کے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا لی. اب کہا تمہیں کون بچائے گا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا آپ بہترین لینے والے بن جائیں، یعنی مجھے معاف کر دیں. تو یہ اعتماد اور توکل ایک ایسی چیز ہے کہ دشمن پر بھی روب بیٹھ جایا کرتا ہے، دشمن پر بھی روب بیٹھ جایا کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو. کہا کلمہ تو نہیں پڑھتا، لیکن آپ کے سامنے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ کبھی آپ کے مخالف میں آ کر آپ سے لڑوں گا نہیں، کبھی آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. جب وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا تو کہا میں آپ کے پاس زمین پر بہترین انسان کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اللہ کی ذات پر اعتماد سکھایا کہ اپنے اندر اللہ کی ذات پہ اعتماد، اللہ کرنے والا ہے اور وہ کرنے پہ آئے پھر کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ کرنے پہ آئے تو سارے ڈاکٹروں کو دکھا دو،
ساری تدبیریں لگا لو، سارے وسائل جمع کر لو، وہ نہیں چاہے گا تو پھر کچھ نہیں ہونا. اس لیے آج مسلمان چونکہ اللہ سے کٹ چکا ہے، اسباب تو جمع کر رہا ہے، وسائل بھی جمع کر رہا ہے، لیکن اس رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کام نہیں بنتے. الجھنیں بڑھتی ہیں، مسائل بڑھتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں. تو اطمینان کا راستہ، زندگی کے مسائل کا حل کا راستہ اللہ سے تعلق، اس پر اعتماد ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. آگے جا کر اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے ایمان والے ہیں. ان میں ایک خوبی وہی ہے کہ اپنے رب پر اعتماد کرنا. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، زمین پر چلنے والی جتنی مخلوق ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے، اللہ کے ذمے. تو جب اللہ نے اپنے ذمے یہ چیز لے لی تو اسباب اختیار کیوں، لیکن اسباب کا جو رب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے تعلق زیادہ ہو، وہی ان اسباب کے اندر روزی ڈالے گا. ورنہ آپ دیکھیں دو دکان ایک جیسی دکان ہے، ایک کے پاس لینے والے آ رہے ہیں اور ایک ایسی بیٹھا ہوا ہے. کوئی میٹنگ تو نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کے پاس جانا ہے اس کے پاس نہیں جانا. اللہ اس کے دل میں ڈال رہا، اللہ ڈال رہا. دو کارخانے موجود ہیں، ایک کے پاس باہر آ رہا ہے دوسرے کے پاس نہیں آ رہا. کون ڈال رہا؟ اللہ اس کے دل میں ڈال رہا. بلکہ کون ذات ہے جو زمین کے اندر آدمی بیج ڈالے اور ایک سلیقے کے ساتھ اس بیج کو توڑے اور پھر توڑنے کے بعد ایک جسے کہیں کہ نرم و نازک کومپل نکالے اور کومپل نکالنے کے بعد گرم اور ٹھنڈی ہواؤں سے اس کی حفاظت کرے اور پھر اسے پروان چڑھائے، پھر اس کے اندر دانے لگے. کون ذات ہے؟ انسان تو ایک حد تک محنت کر سکتا ہے نا، ایک حد تک اسباب اختیار کر سکتا ہے. ایک دو آدمیوں کو، دونوں کو ایک جیسی بیماری، ڈاکٹر نے ایک کو دوائی دی، اسے صحت مل گئی، دوسرے کو مل گئی وہ دوائی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی. تو یہ کیا چیز ہے؟ جب بندہ دوائی کھاتا ہے تو اندر جا کر دوائی پوچھتی ہے اس کے لیے صحت کا ذریعہ بنوں یا اس کی بیماری میں اضافے کا ذریعہ بنوں. ایسا نہیں ہے کہ خود بخود کوئی چیز حرکت کرتی رہے، خود بخود کوئی چیز عمل کرتی رہے. وہ پوچھتی ہے کہ میں اس کے لیے مفید بنوں یا نقصان دہ بنوں. تو اس لیے اللہ کی ذات پر اعتماد یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں اللہ کی ذات پر اعتماد کرے اور اللہ کی ذات پر، صفات پر یقین ہو کہ اللہ علیم ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ قدیر ہے. جب میں نے اس پر اعتماد کیا ہے تو میرا کام بنائے گا. اور میرا عزیزو، جب اس اعتماد کیا کریں اللہ کی ذات پر تو پورے یقین کے ساتھ کیا کریں، پورے یقین کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ کا معاملہ اسی کے ساتھ ہے کہ جس قدر اعتماد کرے گا یقین کے ساتھ، اللہ کا معاملہ بعینی ویسی ہوگا. اگر میرے اندر یوں ہوگا پتہ نہیں ہوگا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ شہد استعمال کیا ہے، آپ نے فرمایا شفا ہے، اور میں نے یہ پیا. میں نے کہا دیکھ لوں، تجربہ کر لوں کیسے ہوتا ہے. میرے تو پیٹ چل پڑا ہے. آپ کہہ رہے شفا ہے. فرمایا شکر کرو پیٹ چلا، اس سے بڑا نقصان کیوں نہیں ہوا. تم نے تجربہ کیوں کیا؟ ارے جب اللہ کہہ رہا ہے اس کے اندر شفا ہے تو یقین کے ساتھ استعمال کرو کہ پھر شفا ہی ہے. تجربہ نہ کرو، پھر تجربہ نہ کرو. اس لیے میرے عزیزو، اللہ کی ذات پر اعتماد یہ پیدا کرنی ہے اپنے اندر. اور اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ. آسان ترین طریقہ اللہ کی ذات پر اعتماد کا، آسان ترین طریقہ. چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سی بڑی چیز ہو، ہر چیز اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ. اسباب اختیار کرنا بعد کی بات ہے، اسباب کی اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ ہی سے مانگو، اس سے پہلے بھی اللہ ہی سے مانگو، تاکہ ہماری نظر یہ دیکھنے لگ جائے کہ ارے نہیں اس سے نہیں ہوتا، میرے مانگنے سے ہوا، اللہ کی عطا کرنے سے ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا کہ میں تو اللہ سے اتنا مانگتا ہوں،
اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگ، وہ بھی اپنے اللہ سے مانگ. تو ہر چیز اللہ سے مانگے اور پورے اعتماد کے ساتھ مانگے، اور ایک ہی چیز کئی کئی دن تک مانگتے رہیں، کئی کئی دن تک مانگتے رہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے اللہم ھذا الجہد، اللہ میری کوشش تو یہ ہے لیکن میں پھر اب تیرے پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا، بھروسہ میرا تیرے اوپر ہے. آپ اسباب اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہاں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت فرمائی، کہا بیٹے تیرا اللہ سے تعلق ہے، اس کی 3 علامات ہیں، 3 علامات ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ حسن توکلی علی ما لم ینل، تو اللہ پہ پورا بھروسہ کرے جو چیزیں تجھے حاصل نہیں ہوئی کہ مجھے حاصل ہو جائے گی. اور دوسرا فرمایا کہ حسن الرضا علی ما ینال، اور جو تجھے اللہ نے دے دی اس پر اچھی طریقے سے راضی ہو جانا، یہ بھی اللہ سے تعلق کی علامت ہے. وحسن الصبر علی ما فات، اور جو تجھ سے فوت ہو گیا اس پر اچھی طریقے سے صبر کرنا، یہ اللہ سے محبت اور تعلق کی علامت ہے. کہ جو نہیں ملا، فوت ہو گیا، صبر اچھے طریقے سے کر، یہ بھی اللہ سے تعلق کی علامت ہے. جتنا مل گیا، جس حال میں مل گیا، میں اس پہ راضی ہوں، یہ بھی اللہ سے تعلق کی علامت ہے. جو نہیں ملا، مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، وہ مل جائے گا، اس پر اللہ پر اعتماد کرنا، یہ بھی اللہ سے تعلق کی علامت ہے. تو پوری زندگی اسی میں، کوئی چیز زندگی سے نکلتی ہے تو اچھے طریقے سے صبر کرنا. اللہ رب العزت کوئی چیز کس حال میں دے دیتا ہے، کس حال میں دے دیتا ہے، کبھی صحت کی صورت میں دیتا ہے، کبھی تھوڑے کی صورت میں دیتا ہے. تو اللہ نے جس حال میں جو چیز دے دی اس پہ راضی رہے، اور جو نہیں دی مانگ رہے تو اللہ پہ پورا اعتماد کرتے رہے کہ وہ مل جائے گی، وہ مل جائے گی. تو یہ پوری زندگی کے میرے دوستوں گزارنے کا ایک آسان نسخہ ہے کہ آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے اور ہر وقت اس سے مانگتا رہے، مانگتا ہی رہے. ایک تو جہاں اللہ سے تعلق بنے گا وہاں اللہ کی ذات پر اعتماد بحال ہوگا، بحال ہوگا. اور پھر زندگی کی جو فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی. اور جو ہم توہمات کے شکار ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. دور کے اندیشے جو ہمیں ستاتے رہتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. بلا وجہ کا خوف جو ہمارے اوپر مسلط رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ میں نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کیا. دیکھو دنیا کوئی آدمی ہمیں یہ یقین دلا دے کہ تم مجھ پہ اعتماد کر لو، کام ہو جائے گا تمہارا، تو کتنا اطمینان ہوتا ہے، کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ تم میرے اوپر ڈال دو بس. اور میں اس کے بارے میں جانتا بھی ہوں کہ ہے بڑا سمجھدار، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یار یہ کام کرنے کی اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں یار ہے بھی میرا خیر خواہ. اب یقین جانے ہمارا دل اندر سے کتنا مطمئن ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے اپنا آدمی ہے، اس نے جب کہہ دیا اب تو ہو ہی جائے گا. میرے دوستوں کم سے کم اللہ پر اتنا تو اعتماد ہو، اتنا تو اعتماد ہو کہ ہمارا اندر سے دل کہے کہ ہاں اللہ کے سپورٹ کر دیا اب تو ہو ہی جائے گا. اصل میں کمی میرے طرف سے ہے، پھر شکایت ہے کہ اللہ کرتا نہیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا رونا دھونا اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، وہی کرے گا میرا، وہی میرا کرے گا. جب اس طریقے سے اعتماد ہوگا تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو کہاں سے نکال کر پھر اپنے باپ کے پاس پہنچا دیا، اس لیے کہ باپ نے کہہ دیا میں اس میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، کسی پر کوئی تنقید نہیں، کوئی بھی صبری نہیں، مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ اسی کے سامنے اپنا رونا رکھنا ہے، مجھے اس پہ ذات پہ اعتماد ہے مجھے. تو اللہ رب العزت نے کہاں کنویں سے نکالا، موت کے منہ سے نکالا، اور کہاں جیل سے نکالا،
اور کہاں جا کر مصر کے تخت پہ بچھا دیا اور پھر اپنے ابا سے ملاقات کرا دی. تو وہ اللہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کمی تو اسی اعتماد کی کمی ہے. یہی اعتماد اپنے اندر پیدا کرنا اور خوب اللہ سے مانگنا. ہم مانگتے ہیں اللہ سے اور ایسے غفلت کے ساتھ مانگتے ہیں کہ سچ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس غفلت کے ساتھ مانگنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے نا کہ میں مانگ آپ سے رہا ہوں اور دیکھ کسی اور کی طرف تو کتنا برا لگے گا. تو ہماری حالت یہی ہوتی ہے کہ ہاتھ تو اللہ کی طرف پھیلائے ہوتے ہیں لیکن دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے. کہتے تو اللہ سے ہیں کہ اللہ تو یہ کر دے، لیکن ہمارا دل اسباب کی طرف پوری طور پہ متوجہ ہوتا ہے کہ ان اسباب کے بغیر نہیں ہوگا، ان چیزوں کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اصل میرے دوستو ہمارے اندر کمی ہے کہ اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں رہا، اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں رہا. تو اب یہ اعتماد بار بار اللہ سے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ لمبی لمبی دعائیں کیا کریں. اس سے اللہ سے توکل اور جسے کہیں کہ بھروسہ اور اعتماد بحال ہوتا ہے. اور پھر انشاءاللہ جب آپ یوں دعائیں کریں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ کام ہو گیا، تو پھر اعتماد بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اب تک تو ہمارا ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ نہیں بھئی اسباب ہی سے ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو کیسے ہوتا، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوگا. اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اسی ذات پہ اسی چیز پہ ڈالا کہ کسی حال میں مایوس نہیں ہونا اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا. اور وہ اللہ کی ذات پھر اپنی قدرت دکھاتی ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہوا، تو بظاہر حالات بڑے غمگیر تھے کہ بہت سارے لوگ قبائل کے نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. اندر سے یہود و نصارہ اور منافقین کو موقع ملا حالات خراب کرنے کی. باہر کا دشمن بھی ہوشیار ہو گیا، اندر کا دشمن بھی متوجہ ہو گیا. ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسامہ تیار کر رکھا تھا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں کیا کریں؟ تو اپنے اللہ پر اعتماد کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تیار کردہ لشکر جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت میں تھا اسے بھیجنے کا فیصلہ کیا. تو اس وقت حال ایسا تھا کہ بہت سارے ساتھیوں نے کہا صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ اندر کی بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، باہر کی بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، قبائل بہت سارے مرتد ہو رہے ہیں، اور آپ یہ جو بچے کچھ مسلمان ہیں صحابہ ہیں آپ ان کو بھی باہر بھیج رہے ہیں اسامہ کی قیادت میں، تو یہ کیا بنے گا حالات کا؟ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کی ذات پر کچھ ایسا اعتماد تھا کہ اسی اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کر کے جیش اسامہ تو بھیج دیا، لیکن اس اللہ کی ذات پہ بھروسے کے نتائج کیا نکلے کہ سارا اطراف کا کفر پھر خوف میں آ گیا. اچھا مسلمانوں کے پاس اب بھی اتنی طاقت موجود ہے، جو دشمن سر اٹھا رہا تھا پھر ان کا سر دب گیا، پھر ان کی جسے کہیں کہ سازشیں ختم ہونے لگ گئی. یہ کیا تھا؟ اللہ کی ذات پہ اعتماد. بظاہر اسباب ایسے نہیں تھے، احوال ایسے نہیں تھے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ من سرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، جو چاہے کہ وہ بہادر بن جائے، طاقتور بن جائے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لے. پھر اس کا روب اور اس کی طاقت دیکھیے پھر کتنا بڑا طاقتور بنتا ہے. تو پوری زندگی کے اندر میرے عزیزوں اسی توکل کو استعمال کر پھر دیکھیں زندگی کے مسائل اور جسے کہیں کہ بڑے بڑے مسائل جو ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں کیسے حل ہوتے ہیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، اللہ سے خوب مانگنا سیکھیں، بار بار مانگیں اس چیز کو تاکہ وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آئے کہ ہاں یہ ہو گیا. اس طریقے سے جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو زندگی آسان ہوتی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ چیز سکھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جسے کہیں کہ مختلف کاموں کے لیے بھیجتے تو اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں اللہ جو مجھ سے بن پاتا تھا وہ میں نے کر دیا، ہاں
اب معاملہ آپ کے سپرد ہے، اس مسئلے کو آپ حل کر دیں۔ صحابہ پر جب بھی ذمہ داری آتی، کوئی ذمہ داری آتی، تو اس ذمہ داری کو اللہ کے سپرد کر دیتے کہ اے اللہ تو ہی یہ کام مجھ سے کرا سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ پہلے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسباب پر نظر بعد میں ہوتی، چیزوں پر نظر بعد میں ہوتی، اپنے حالات پہ نظر بعد میں ہوتی، اللہ کی مدد کو پہلے متوجہ کیا کرتے تھے۔ تو بھئی اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے اندر اللہ کی ذات پہ کامل توکل اور بھروسہ آ جائے، خوب مانگنے کی عادت بنائیں، خوب مانگنے کی عادت بنائیں، جب موقع ملے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں۔ تقی صاحب جمعے کے دن بھی فرمانے لگے کہ اس سے ایک تو اللہ سے تعلق بنے گا، ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، ہر وقت اللہ کا دھیان کہ اے اللہ یہ بھی دے دے، اے اللہ یہ بھی دے دے، اے اللہ یہ بھی دے دے، اے اللہ اس سے بھی بچا دے، اس مصیبت سے بچا دے، اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے مدد فرما لے، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہے۔ ہاں تو پھر اپنی آنکھوں سے نظر آئے کہ ہاں اللہ ہی کرتا ہے، بھائی اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اور اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھے، ہاں اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھیں، انہیں خدا کا درجہ نہ دیں۔ جب بندہ اسباب کو اس کے حد سے آگے بڑھتا ہے تو پھر ان اسباب کو حاصل کرنے میں اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یہ بندہ ڈنڈی کیوں مارتا ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے، خیانت کیوں کرتا ہے، یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ اسے اپنے ہنر پر تو اعتماد ہے، اپنے جھوٹ پر تو اعتماد ہے، اللہ کے رزق پر، اللہ کے ذات پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ سمجھتا ہے جھوٹ بولوں گا تو رزق بڑھے گا، خیانت کروں گا تو رزق بڑھے گا، ملاوٹ کروں گا تو میرا کام بنے گا۔ اگر اس کا اعتماد یہ ہو کہ نہیں اللہ کی ذات سے رزق ملے گا تو کہاں جھوٹ بولے گا، کہاں ڈنڈی مارے گا، کہاں خیانت کرے گا۔ لیکن چونکہ یہ اپنی ذات پر اعتماد کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے نہیں اس سے ہوگا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، جائز طریقے سے شریعت کی حدود میں رہ کر محنت کر، فتوکل علی اللہ، پھر بھروسہ اللہ پہ کر۔ پھر دیکھ اللہ رب العزت اسی حلال روزی تیرے لیے کیسی زندگی کے اسباب پیدا کرتا ہے، اسی تھوڑی سی آمدنی سے اللہ کیسی برکت ڈالتا ہے، اسی ایک ہی تجارت کے ٹھکانے سے اللہ کتنی وسعت دیتا ہے۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ۔ لیکن جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا پھر یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، ہاں ناپ تول کے اندر کمی بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے اسے کہ وہ دینے والا ہے، اس کے خزانوں سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک چور ڈاکہ مارنے کے لیے گیا تو اس نے قرآن کی یہ آیت سنی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تیری روزی کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا وقت تھا کہ اس کے دل پہ فوراً اثر کر گیا، ارے میں ناجائز طریقے سے رزق حاصل کر رہا ہوں، میرے رزق کے فیصلے تو آسمانوں پہ ہو رہے ہیں، کیوں نہ آسمان والے رب کو اپنی طرف متوجہ کر لے، کیوں نہ آسمان والے رب کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ تو میرے اور آپ کی زندگی کے مسئلے میرے دوستو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، کیوں نہ اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ نہیں یہ ڈاکٹروں کے پاس شفا، نہیں یہ لوگوں کے پاس ہاتھوں میں ہمارا رزق، نہیں یہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارے مسائل کا حل، سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوا کا استعمال، ڈاکٹروں کا استعمال ایک حد تک ہو لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ اگر یہ چیزیں دواؤں سے ہوتی، ڈاکٹروں سے ہوتی تو مال والے تو کبھی بیمار ہوتی ہی نہیں، اور مال والے تو کبھی مرتی ہی نہیں، اور غریبی بیمار ہوتے، ایسا نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کو اپنے پاس رکھا ہے اور جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اسباب بھی اختیار کیے جائیں لیکن اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، اس میں بھی زیادہ غلوب نہ ہو، زیادہ غلوب نہ ہو۔ اب ایک ڈاکٹر کے بعد دوسرا ڈاکٹر، دوسرے کے بعد تیسرا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا، بلکہ اپنی زندگی اپنے وسائل سے بڑھ کر علاج کرایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے مجھے وسائل کا معاملہ ایک حد تک رکھا ہے، میری آمدنی ایک حد تک رکھی ہے، تو میرے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ انہی آمدنی کے حدود کے اندر رکھ کر علاج کروں، پھر بھروسہ اللہ پہ کروں۔ یہی میرے لیے اسباب ہے، یاد رکھیں یہ بات
کہ جتنے میرے وسائل ہیں ان وسائل میں رکھ کر میں اپنا علاج کروں اور پھر اپنے اللہ پر اعتماد کروں. اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی انسان کو اس کی طاقت سے نہ مکلف بناتا ہی نہیں ہے. جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ہی مکلف بناتا ہے. لیکن چونکہ اللہ کی ذات پر اعتماد، تعلق ختم ہو گیا اور اس سے مانگنا ہی نہیں ہے. بلکہ آج تو جب ہر ایک سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں چل بھی اللہ پہ بھروسہ ہی کرتے ہیں. جب سب سے مایوس ہو گئے پھر کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ابتداءً اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں. پہلے ڈاکٹر بھی جب نسخہ لکھتے نا تو ایک ایمانی کلمہ اوپر لکھا کرتے تھے کہ ہوا شافی، ہوا شافی. وہ اپنے اس جملے سے مریض کو بہت کچھ سمجھا دیا کرتے تھے کہ ارے نہ میرے سے کچھ ہوتا ہے، نہ میری دوائیوں سے کچھ ہوتا ہے، نہ میرے چیک اپ سے کچھ ہوتا ہے، کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، وہ شافی. لیکن اب یہ یوں کہیں کہ دقیانوسی قسم کا جملہ سمجھ کر اس کو ترک کر دیا گیا کہ وہ بولے گا اچھا یہ کیسا ہے. ہاں اب اس کو عیب دار سمجھ کے اس کو کاٹ دیا گیا. ایسا نہیں، یہ تو مسلمانوں کی شان ہے کہ وہ نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے. ہوا شافی، شفاعت دینے والا صرف اللہ ہے. ایک اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس لیے بھروسہ اسی پہ کرو. ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد اپنے مسائل جس کے پاس حل کرانا ہے اس سے پہلے یہ کوشش کرو کہ اپنے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کریں. میرے دوستو زندگی بڑی آسان ہوگی. وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. قرآن کے اندر بار بار ان باتوں کا تذکرہ ہے، ان باتوں کا تذکرہ ہے کہ مسلمان جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلے کی صورت کی حل نکال دیتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.